نماز کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کی کچھ آیت ایسی ہیں کہ اسے میرا دل کیا اسے بار بار پڑھوں، اور میرے گھنٹوں اس پہ خرچ ہو، گھنٹوں میں کھڑا رہوں اور پڑھتا رہوں۔ ان میں ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ہوتی ہے میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی اور میری بہنیں، جو کہ ہمارے کنبے پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، میری بہنیں۔ یہ تین خاص ہیں، باقی تو سارے عالم کو اس وقت میں نے احاطہ کیا ہوتا ہے۔ میرا احساس نے، شعور، میری نیت نے اس وقت صراط الذین انعمت علیہم ساری دنیا کو گھیرا ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے میرے ذہن میں ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مجھ سے کیسے مانگو، کیونکہ پہلے اللہ نے بتایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مجھ سے مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کا ایک طریقہ بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے وہ مانگو کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، لکھ دے، تقدیر بنا دے میری، ان لوگوں میں جن لوگوں پر، جن شخصیات پر، جن ہستیوں پر آپ کی ہمیشہ نعمتیں رہی ہیں، یا اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر دے، میری بیٹی کو بھی اس میں شامل کر دے، میری ماں کو بھی اس میں شامل کر دے، میری بیوی کو بھی اس میں شامل کر دے، یا اللہ سارے ایمان والوں کو اس میں شامل کر دے۔ جتنے لوگ، جتنی ایسی شخصیات جو آپ کی علم میں ہیں، جن کے اوپر آپ کی نعمتیں رہی ہیں، انعمت علیہم، آج تک اور جب تک دنیا ہے، جن کے اوپر آپ کی نعمتیں ہیں، میرے اللہ مجھے بھی وہ خوش نصیب بنا دیں کہ میرے پر بھی آپ کی ہمیشہ نعمتیں رہیں، میری بیٹی پر آپ کی ہمیشہ نعمت رہیں، میری بیوی پر، میری ماں پر ہمیشہ آپ کی نعمتیں ہوتی رہیں، اور میرے اللہ صرف انسان نہیں، ان جنات کو بھی اس میں شامل کر دے، وہ جنات جن پر آپ کی نعمتیں رہی ہیں، جن سے آپ راضی رہے ہیں، جن پر آپ کی عنایتیں ہوتی رہی ہیں، میرے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آج تیرے قرآن پڑھنے نے فرشتوں کو رلا دیا۔ یہ جو صحابہ کی زندگی تھی، صحابہ کا قرآن سے شغف تھا، ہم قرآن کے لیے محنت نہیں کریں گے تو یہ جو صحابہ کے قصے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ نماز میں کھڑا ہو اللہ اکبر اور پوری رات میں ایک قرآن پورا پڑھ لے، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ شخصیات کیسے لوگ تھے، ہم انہیں کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایک رات میں پورا قرآن۔ علماء فرماتے ہیں ہوتا کیا تھا، وقت جو ہے نا، وقت وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ثابت ہے، وہ صرف ایک وقت تھا جب اللہ نے وقت کو روک دیا تھا، ایک جگہ پر وقت رک گیا تھا، وقت آگے نہیں بڑھا تھا، اور وہ اصحاب کہف جو لڑکے تھے 309 سال کے بعد بھی جب وہ اٹھے تو وہ اسی عمر میں اٹھے جس عمر میں وہ سوئے تھے، کوئی 18 کا تھا، 20 کا تھا، 309 سال کے بعد بھی ان کی عمر 309 سال نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں وقت چل رہا تھا لیکن اس غار کے اندر وقت رکا تھا۔ علماء فرماتے ہیں فیصل بھائی، یہ وقت اللہ تعالیٰ ایک اور زمانہ تھا جب وقت کو روک دیتے تھے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وتر کی نماز تھی۔ جب وتر میں کھڑے ہوتے تھے پوری دنیا میں وقت چل رہا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے وقت روک دیتے کہ تو آرام تسلی سے قرآن پڑھ، رات گزرتی رہے اور تیرا قرآن چلتا رہے، اور وقت رک جاتا تھا۔ ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی، ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہے قرآن کی طاقت۔ قرآن کے لیے وقت نہ نکالنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی، اتنی بڑی محرومی کہ جس کا ماتم نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی محرومی
کہ جس کا ماتم بھی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی محرومی ہے جو مسلمان قرآن کے لیے وقت نہ نکالے. قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو قرات سے پڑھنا، قرآن کو پڑھنے کے لیے 1 پارہ 1.5 پارہ روزانہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے چیز. یہ باتیں، اس طرح کا ماحول، اس طرح کا علم، اس طرح کا مذاکرہ تبلیغی عنوان کے علاوہ کہیں نہیں ہو رہی. کرنی وہ تو ان کے بارے میں لکھا آتا ہے کتابوں میں کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ اقرار کرتے تھے آج تو رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں. میں نے اسے اس طرح سمجھا، بات تھوڑی لمبی ہو جا رہی ہے حالانکہ میں نے اسے اس طرح سمجھا جب وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہوں گے نا، تو جو ربی کا لفظ آتا ہے نا، میرے پالنے والے، اس کو میں نے کیسے سمجھا کہ وہ ان کی پوری رات رکوع میں. پھر کسی دن آتا ہے کہ آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں، پوری رات رکوع میں. تو یہ جو سبحان ربی کہنے میں جو مزہ آتا ہے اس کو میں نے کیسے سمجھا. میری بیٹی جمیلہ 5 سال کی ہے، ابھی 5 سال کی ہوئی. آج سے 1.5 سال پہلے سے اس کی یہ ترتیب ہے، یہ اس کا مزاج ہے. میں جب اپنی اہلیہ سے، اپنی جمیلہ کی ماں سے کسی موضوع پہ بات کرتا ہوں، وہ قریب میں ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے مجھے لا کے دکھائے گی. بابا شوف انا شو سويت. حالانکہ ابھی اسکول میں بھی داخل نہیں ہوئی تھی، چھوٹی 3 سال 3.5 سال کی. تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ماشاء اللہ جمیلہ شاطرہ انت وايد حلو سويتي. پھر وہ میں اسے سیری بات سوئی کہ جا اور اچھا کر. پھر وہ کچھ اور کرے گی، پھر میں اپنی اہلیہ سے بات کرنے لگوں، پھر وہ کچھ کر کے آتی ہے، بابا اسمع قرآن. مجھے بولے آپ میری قرآن سنو. میں کہا سنا، پھر سورۃ الفاتحہ یا کوئی بھی سورت سنائی. میں پھر کہتا ہوں ماشاء اللہ شاطرہ وايد شاطرہ، بعد سوئی اور اچھا کر. پھر وہ کسی کام میں لگی، پھر میں اپنی اہلیہ سے بات کرتا ہوں، پھر وہ دوسری طرف سے کوئی شور کرے گی. پھر کہتا ہوں جمیلہ مو بزین انا اتکلم امک مو بزین. میں کہتا ہوں جمیلہ اچھی بات نہیں ہے میں تیری ماں سے بات کروں. میری وائف گھر سے نکل رہی تھی یا داخل ہو رہی تھی، میرے چپل دروازے پر تھے اور میری وائف نے میرے چپل پیر سے ہٹا دیے، پیر سے ایسے پیر مار کے ہٹا دیے. ایسے لپک کے میری وائف کو پیچھے سے ایسے وہ جو ان کا برقع ہے اس سے کھینچا. نعال بابا ایسے اٹھا کے سینے سے لگا. میرے باپ کی جوتی کو تو نے پیر کیوں لگایا؟ میری باپ کی جوتی کو پیر لگایا تو ایسے اٹھائی، دونوں جوتی ایسے لگا لے کے تو نے میرے باپ کی جوتی کو پیر کیوں لگایا؟ میں کیسے سمجھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. میں یہ سمجھا جو جمیلہ ہے میری بیٹی، وہ گویا اپنے احساس سے اپنے کو میرے کو اپنی طرف متوجہ رکھنے سے گویا یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ابا جان میں آپ کو اپنی ماں میں بھی تقسیم نہیں کر سکتی، آپ صرف میرے ہو. میرے کو دیکھو، میرے کو سنو، مجھ سے بات کرو. میں آپ کو کسی میں تقسیم نہیں کر سکتی، صرف آپ میرے ہو. میری طرف توجہ دو، مجھے سنو میں کیا کہہ رہی ہوں، مجھ سے بات کرو، مجھے دیکھو میں کیا کہہ رہی ہوں. جب وہ پوری رات سبحان ربی، یہ جو ربی کہتے ہیں نا کہ میرے اللہ، میرے پالنے والے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتی ہے اللہ بس تم میرا ہے، میں آپ کو کسی میں تقسیم نہیں کر سکتا. میرے اللہ مجھے سنو، مجھے دیکھو میں رکوع میں ہوں، مجھے دیکھو میں آپ کے پیروں پہ سر رکھا ہوا، مجھے دیکھو میں آپ سے مناجات کر رہا ہوں. مجھے سنو، مجھ سے بات کرو، میری طرف توجہ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جو کیفیت ہے جب تک ہم قرآن سے دل نہیں لگائیں گے، صحابہ کی کیفیت، صحابہ کے تعلق مع اللہ کو نہیں سمجھ سکیں. ہمیں کس سے کہانی لگیں گے کہ کیسے اللہ کسی کے لیے وقت کو روک دے. اس شیخ نے بتایا وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن وقت روک دے یہ ناممکن. وقت نہیں رکتا کسی کے لیے، لیکن کسی کے لیے وقت کا رک جانا
ایسی شخصیات ہمارے اسلام میں گزرے، سب کریں گے انشاءاللہ۔